بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام و اصحاب العظام اجمعین۔ لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، ہم نے گزشتہ ایک پروگرام میں جب ہم فتح مکہ کا ذکر کر رہے تھے تو اس بات کا جائزہ لیا تھا کہ جو مدینہ منورہ کی اسٹریٹجک لوکیشن کہ جو اس کی ایک جغرافیائی حیثیت تھی، اس کے ایک طرف مکہ تھا اور دوسری طرف خیبر تھا، جنوب میں مکہ اور شمال میں خیبر۔ مکہ کے مشرکین کے ساتھ بھی لڑائی اور خیبر کے جو یہودی ہیں ان کے ساتھ بھی معاندانہ اسلوب۔ اور دوسری ایک بات اس میں یہ بھی تھی کہ یہ دونوں مسلمانوں کے دشمن باہمی طور پر بھی ملے ہوئے تھے۔ مسلمان اگر مکہ کی طرف جائیں تو خیبر کے یہود حملہ آور ہوتے ہیں، اور اگر خیبر کی طرف جاتے ہیں تو مکہ کے مشرکین جو ہیں ان سے خطرہ رہتا ہے۔ اور اس صورتحال میں ایک لیڈر، ایک قائد، اس کو ایک ایسی فارن پالیسی، ایک ایسی اسٹریٹجی، ایک ایسی حکمت عملی وضع کرنے کی ضرورت تھی جس کے سبب کم از کم ابتدائی طور پر ایک سرحد محفوظ رہ سکے۔ چنانچہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ، جب آپ تشریف لے گئے اور یہاں پہ حدیبیہ میں ایک صلح نامہ ہوا جس میں بہت بنیادی اور اہم بات، نو وار پیکٹ فار 10 ایئر، 10 سالہ جنگ بندی اس صلح نامہ کے ایک اہم ترین شق تھی۔ اور اس سے فائدہ یہ ہوا کہ مشرکین کی طرف سے، مکہ والوں کی طرف سے ایک تو سکون ہو گیا، دوسرا یہ ہوا کہ اس کے نتیجے میں پھر مسلمانوں کو اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسعت اور وہ فراخی میسر آئی، جس کے سبب جو دنیا کے شاہان ہیں ان کے نامے بھی گئے، اور پھر مختلف وفود جو تھے ان کا مدینہ منورہ میں آمد و رفت بھی شروع ہوئی۔ اور تیسری جو سب سے اہم بات تھی کہ خیبر کے یہود کی سرکوبی، نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہم سے بھی جلد ہی عہدہ برا ہوئے۔ لیکن اس کے ساتھ جو دوسری بات تھی یہ تھی کہ یہودی، خیبر کے یہودی وہ بھی الرٹ تھے، اور وہ جو مختلف نوعیت کی جنگی حکمت عملی تھی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سازشوں کا بھی ایک جال بچھایا ہوا تھا۔ اور ان کا ایک ڈیلیگیشن مدینہ میں آیا، اور مدینہ میں انہوں نے لبید بن عاصم، یہ ایک بہت معروف جادوگر تھا، اور قبیلہ بنو زریق اس کا یہ فرد تھا، اور اس کی فیملی پوری جو تھی وہ سحر میں، جادو میں بہت مہارت رکھتی تھی۔ انہوں نے اپنی آ کے عرضداشت اس کو پیش کی، اور اس نے کہا کہ یہ دیکھیں، اس خطے کے ہم رہنے والے تھے، اور یہ مکہ کا ایک فرد، قریش کا ایک آدمی مدینہ میں پھر اس نے ہمارے لیے کیا مسائل اور مصائب پیدا کر دیے ہیں، ہماری معیشت تباہ ہو گئی ہے، اور ہم دنیا میں در بدر ہو گئے ہیں، مدینہ سے نکالے جا چکے ہیں، اس کا کوئی سدباب اور انسداد کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایک رقم بھی پیش کی، 3 اشرفیاں جو اس دور میں بہت بڑی اماؤنٹ تھی وہ بھی پیش کی، اور اس آدمی کو اس کام پر آمادہ کیا کہ وہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی جادو کا معاملہ پیدا کرے۔ چنانچہ ایک لڑکا جو نبی اکرم رسول محتشم سے، یہودی لڑکا جو جس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنا جانا تھا، اس کی وساطت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کنگھی مبارک تھی اس کا کچھ دانہ اور کچھ منہ مبارک حاصل کیے گئے، اور پھر یہ واقعہ جو ہے یہ آگے بڑھتا ہے، اور پھر اس نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ مل کر ایک اس پر جادو کیا، اور پھر جو بنو زریق کا کنواں زروان یا زی اروان، اس میں ایک پتھر کے نیچے جادو کر کے رکھا گیا، اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی طبیعت میں کچھ تھوڑی گھٹن اور انقباض بھی محسوس کرتے رہے۔ یہ ظاہر ایک بہت نازک سا مقام ہے، اس پر ہمارے علماء بات کریں گے۔ اور پھر نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو بتایا کہ میں نے جو اپنی طبیعت پر ایک بوجھ محسوس کیا، اس کا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، اور پھر میں نے خواب دیکھا کہ میرے بستر، میرے سرہانے اور میرے قدموں کی طرف 2 افراد کھڑے ہیں جو کہ فرشتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق وہ حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل تھے، اور وہ وہاں باتیں کر رہے ہیں کہ یہ جو ہستی ہیں ان کو کیا ہوا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ان پر فلاں آدمی نے جادو کیا ہے، اور اس جادو کا فلاں کنویں میں فلاں پتھر، اس کے نیچے یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ چنانچہ اگلی صبح نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت زبیر اور حضرت عمار بن یاسر ان کو اس کنویں میں بھیجا، کنویں کا پانی نکالا گیا، اور وہ پتھر، اور اس پتھر کے نیچے وہ چیزیں برآمد ہوئیں۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم
وہ بھی اس موقع پر تشریف فرما ہوئے، اور پھر اس کی گرہیں کھولی گئیں، 11 گرہیں تھیں اس میں، اور جبریل علیہ السلام سورہ فلق اور سورہ ناس، ان کی 11 آیات جس کو ہم معوذتان یا معوذتین یہ بھی کہتے ہیں، تو یہ 11 آیات، اور پھر ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور اس کی ایک ایک گرہ کھلتی جاتی، اور یوں اس پروسیس کے بعد نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طبیعت میں ایک فرحت اور ایک شادابی یہ آپ نے محسوس کی۔ اور ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس، اس کا مختصر سا جو شان نزول ہے وہ میں نے عرض کیا، لیکن اس کے اندر کیا حکمتیں ہیں اور عام آدمی کے لیے اور ایک مسلمان کے لیے اس میں رہنمائی اور روشنی کے کیا پہلو ہیں، اور ہم کس طرح اپنے آپ کو اپنے ان صورتوں کے حصار میں اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دے سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں آج ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہمیشہ کی طرح بہت محترم مفتی محمد اقبال چشتی صاحب، مفتی دل محمد چشتی صاحب، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے قاری علی محمد سلطانی۔ ان کی طرف جانے سے قبل آج کا اسم مبارک المقیت، مخلوق کو روزی پہنچانے والا، قرآن پاک میں بھی ہے وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے رزق اور روزی کی دروازے کھولے۔ مفتی صاحب، آج کا موضوع میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اپنی ابتدائی گفتگو اور بطور خاص کہ ابتدا میں آپ یہ جو آیات ہیں 5 اور پھر 6، ان میں سے ابتدائی سورت سورہ فلق کی آپ تلاوت فرما کے اس کا ترجمہ ضرور فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی اور خلاصہ بیان فرما دیا ہے، تو میں آپ کے حکم کے مطابق پہلے تلاوت کر کے ترجمہ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں۔ جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، عرض کیجئے میں پناہ لیتا ہوں صبح کے پروردگار کی، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے پیدا کیا، ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان کے شر سے جو پھونکے مارتی ہیں گروہ میں، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ یہ معوذتین دونوں صورتوں کا تعارف آپ نے بتایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ پاک سے اس امت کو یہ صورتیں عطا ہوئی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ ہر روز رات کو بستر پر سوتے ہوئے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک کر، اپنے چہرہ انور پر، اور پھر جسم میں جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا تھا، آپ کی یہ عادت مبارکہ تھی، آپ یہ فرمایا کرتے تھے۔ اور حضرت اماں عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب رسول اللہ علیہ السلام بیمار ہوئے تو آپ علیہ السلام نے یہ عمل مجھے کرنے کا فرمایا کہ تم کر کے اس طرح مجھے کر دو، تو پھر حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کرتی ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام کے اس عمل سے اور آقا کریم علیہ السلام کی اس سنت مبارکہ سے قیامت تک کے لوگوں کو یہ درس ملتا ہے کہ آپ جب رات کو سونے لگیں تو ہر قسم کے فتنے فساد، ہر قسم کی شرارتوں سے بچنے کے لیے رسول اللہ کی سنت پر عمل کر کے یہ دم کر کے سوئیں تاکہ آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، جب ہم غور کرتے ہیں، پہلی سورت قرآن پاک کی مصحف کے اعتبار سے سورہ فاتحہ ہے، اور آخری صورتیں یہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہے۔ پہلی صورت میں ہم نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ عبادت تیری کرتے ہیں اور مدد تجھ سے چاہتے ہیں، اور ان آیتوں میں اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ تو اس قرآن پاک کی ابتدا اور انتہا کو ملا لیں، قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو ہر حال میں اللہ کی پناہ میں رہو۔ سبحان اللہ۔ ہر قسم کے شیاطین کے شر سے، انسانوں کے شر سے، حاسدین کے شر سے۔ انسان کو نہیں پتہ، پہلے تو وہ اشیاء کو نہیں گن سکتا، اگر وہ اشیاء کو شمار کر لے پھر یہ نہیں گن سکتا کہ اس میں اس کے نقصانات کیا ہیں۔
اب ان نقصانات کو گنتا رہے گا، اشیاء کو گنتا رہے گا تو اس کا علم محدود ہے۔ اس لیے اسے چاہیے کہ اس خالق کی پناہ مانگ لے جو سارے اس کے معاملات کو بھی جانتا ہے اور پناہ مانگنے والے کو پناہ بھی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میں یہاں ابتدا میں یہ بھی عرض کروں گا، ہمارا رب ارحم الراحمین ہے، اور رسول رحمت کو اس نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور حضور چونکہ رحمت للعالمین ہیں، آپ کے دامن کرم میں کائنات کے ہر فرد کے لیے پناہ موجود ہے۔ پھر یہ کتاب مومنوں کے لیے رحمت بن کے آئی۔ تو ان تینوں چیزوں کو اگر ہم دیکھیں، ہم تمام شیاطین کے شر، تمام حاسدین کے حسد اور کائنات کی ہر چیز کی دکھ تکلیف سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، رسول کرم کے دامن کرم سے وابستہ ہو کر ان کی عطا کردہ کتاب کے سائے میں آ کر اپنے آپ کو اللہ کے کرم کے حوالے کر دیں۔ سبحان اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو باقاعدہ یہ حکم فرمایا کہ معوذتین اللہ سے پناہ لینے کے لیے سب سے بہترین صورتیں ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سورہ یوسف پڑھوں، میں سورہ ہود پڑھوں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم معوذتین پڑھ لیا کرو، ان صورتوں سے زیادہ اللہ کی پناہ مانگنے کے لیے کوئی اور افضل صورت نہیں ہے۔ تو آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، آج تو ویسے بھی حسد بڑا عجیب ہو گیا ہے۔ آج کے دور میں لوگ خامخواہ لوگوں سے جلتے ہیں، جادو، تعویذات، یہ وہ۔ تو ہمیں ادھر ادھر دھکے کھانے کی بجائے رسول اللہ علیہ السلام کے لنگر سے ملنے والی یہ صورتیں اور قرآن مجید، اس سے اپنے آپ کو ان شرارتوں سے ہم بچا سکتے ہیں۔ ایک اور مسئلہ عام طور پر یہ ہوتا ہے، جناب یہ بتائیں یہ دم درود میں اس میں کچھ فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ڈاکٹر صاحب، ہم عقل کے پابند نہیں ہیں، ہم اپنے رسول کرم کے پابند ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام حسنین کریمین کو دم فرمائیں، اور پھر ساتھ یہ فرمائیں جن کلمات کے ساتھ میں نے دم کیا ہے یہ وہ کلمات ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو دم فرمایا کرتے تھے۔ تو جناب خلیل بھی دم فرمائیں، جناب محمد الرسول اللہ علیہ السلام بھی دم فرمائیں۔ انبیاء میں سب سے افضل آقا کی ذات ہے، آقا کے بعد جناب ابراہیم کی ذات ہے، یہ افضل ترین نبی دم فرماتے ہیں۔ تو نبیوں کو ماننے والوں سے دم کرنے میں اور دم کروانے کے بارے میں، چلو اگر وہ نہ بھی سمجھیں تو کم از کم دم بخود رہ جائیں، اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اور اسے نبی پاک کی سنت سمجھ کر قرآن مجید سے دم میں کوئی حرج نہیں، سرکار کی سنت ہے۔ ایک بات میں ڈاکٹر صاحب اور بھی کروں گا، دیکھیے ہم علاج کرواتے ہیں، یہ ایلوپیتھک ہو، ہومیوپیتھک ہو، اگر دوائیوں سے رب شفا دے سکتا ہے تو جو کتاب رحمت کو رب کہہ رہا ہے میں نے شفا بنا کے اتارا ہے، واہ واہ واہ۔ تو اس سے شفا حاصل کرنے میں کیا ہے؟ اور یہ معوذتین جو ہے اس کا مطلب مفہوم بھی تو یہی ہے کہ اپنے آپ کو اس کی پناہ میں دے دینا۔ بالکل۔ اور جب ہم اپنے آپ کو اس کی پناہ میں دے دیتے ہیں ناظرین، تو پھر اس سے بڑھ کر اور کس کی پناہ اور حصار ہو سکتا ہے؟ اور آج جو مفتی صاحب نے بات کی ہے یہ بہت اہم اور عظیم نسخہ ہے کہ جو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے لیے اپنایا، اور سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو فرمایا کہ یہ اگر میں خود نہ پڑھ سکوں تو آپ پڑھ کے مجھ پر دم کریں، سورہ فلق، ناس اور سورہ اخلاص۔ قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، سورہ فلق اور سورہ ناس تین مرتبہ پڑھیں رات سونے سے قبل۔ جی، سونے سے یہ قبل۔ بہت اہم بات ہے اور اس کو حرز اور جاں یہ بنائیں۔ سیاہ کی حدیثوں میں ہے، اور شاہ ستہ کی حدیث میں باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کا ایک اہم ترین حصہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس پر شاید 2 منٹ سے زیادہ ٹائم صرف نہ ہوتا ہو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ یہ معمولات جو ہیں ان کو حرز جاں بنائیں تو آپ بہت سے مصائب اور مشکلات سے بچ سکتے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ ایک جملہ ڈاکٹر صاحب میں اور کہنا چاہتا ہوں، شاید رسول اللہ علیہ السلام یہ جو فرماتے تھے عمل، اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے، انسان اب سونے لگا ہے، پتہ نہیں صبح اٹھتا ہے کہ نہیں اٹھتا، تو اپنے آپ کو مالک کی پناہ میں دے کر سوئے، اگر موت بھی اسے آ جائے تو مالک کی پناہ میں آئے۔ اور اگر انسان سوتے ہوئے، اب چونکہ اس نے سو جانا ہے، اور اگر اس کی منہ پر آخری کلمات قرآن کی تلاوت ہوں تو اس سے حسین موت اور کیا ہو سکتی ہے؟ جی چشتی صاحب، ایک تو اس صورت کا میں چاہوں گا کہ ماقبل، چونکہ صورتوں کا ماقبل کے ساتھ ایک تعلق و ربط ہوتا ہے، اس کا اس سے قبل بھی کوئی تعلق و ربط ہے، اور پھر دوسرا وہی جو بات مفتی صاحب بیان فرما رہے ہیں، اس کو اگر آپ اس میں مزید اضافہ کرنا چاہیں کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور معمولات کیا ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدا لرب العالمین صلاۃ و سلام علی حبیبہ سید العالمین۔ بہت خوبصورت آج کا عنوان ہے۔ قرآن مجید کی کسی بھی صورت کے مضامین کو اگر دیکھا جائے تو یہ انسان کی رہنمائی اور انسان کو مشکلات سے نجات دلانے کے لیے کافی اور حسب ہے، ان کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے ایک ایک لفظ کا ماقبل اور مابعد کے ساتھ ایک گہرا ربط ہے، یہ مربوط ہے۔ اسی طرح ایک آیت کا گزشتہ اور آنے والی آیت کے ساتھ، اسی طرح ایک سورت کا پچھلی سورتوں کے ساتھ بھی بڑا گہرا ربط ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سورہ مبارکہ سے قبل سورہ اخلاص ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید و صفات کا بیان ہوا۔ اس میں اللہ کریم کی ایک شان بیان ہوئی، اللہ الصمد۔ سبحان اللہ۔ اور الصمد اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جس کی ضرورت پڑے، جس کا انسان محتاج ہو، سب جس کے محتاج ہو لیکن وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ واہ۔ تو اللہ کریم نے وہاں پر اپنی شان صمدیت کو بیان کر کے آگے پھر لوگوں کو ایک تعلیم اور تربیت اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمہ کل کہہ کر ہم تک پہنچائی کہ بھئی اگر تم اللہ کریم کے لیے، اللہ کریم نے اپنے پیارے نبی کے صدقے میں جو ہمیں تعلیم دی کہ بھئی میں جب صمد ہوں تو تم دائیں بائیں کیوں یہ طرح کے کفار مکہ کبھی جاتے تو کہتے یعوذون برجال من الجن، جنوں کی پناہ مانگ کر وادیوں میں رہتے، کوئی کسی شخص کی پناہ میں آ کر رہتا، کوئی کسی شخص کی پناہ میں آ کر رہتا۔ جس طرح کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے چلے تو راستے میں ابن دغنہ ملا، وہ آپ کو واپس لے کر آیا اور اس نے ایک بات کی، مذاکرات کی، کمٹمنٹ کی، اور کچھ دنوں کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان باتوں سے ہٹ کر آپ آزادانہ اپنی عبادت کے اندر مصروف ہو گئے۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں آپ کو پناہ دے چکا ہوں، میں یہ نہیں چاہتا کہ میری پناہ میں آپ ہوتے ہوئے کوئی شخص یہ کہے کہ ابن دغنہ کی پناہ میں اور یہ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ مجھے اللہ کی پناہ کے علاوہ اور کوئی پناہ نہیں چاہیے۔ سبحان اللہ۔ تو سبحان یہ ایک مسلمان کا وتیرہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے فضائل و مناقب تو آپ نے بھی بیان فرمائے اور قبلہ مفتی صاحب نے بھی بیان فرمائے۔ میں ذرا اس کے یہاں پر کچھ جو الفاظ ہیں وہ ناظرین کے نظر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قل اعوذ برب الفلق۔ الفلق، فلق کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز چرتی ہے اور اس سے کوئی دوسری چیز نکالی جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا فالق الحب والنوا، کہ وہ دانے اور گٹلی کو چیرتا ہے اور پھر اس سے کونپلیں نکلتی ہیں اور پودے اور نباتات اگتے ہیں۔ تو فلق سے مراد یہاں ایک معنی تو یہ کہ صبح، کیونکہ یہاں پر رات کا اندھیرا ختم ہوتا ہے اور رات کے اندھیرے کو چیر کر صبح کی روشنی نکلتی ہے۔ تو یہ صبح کا وقت ذکر کیا تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ الفلق کے لفظ کو ذکر کر کے اللہ کریم نے غم زدوں کو یہ بشارت دی، جس طرح کہ رات کے بعد صبح ہے، اسی طریقے پر پریشانیوں کے بعد آسانی بھی ہے، اور آسانیاں دینے والا خالق کائنات ہے، تم اس کی پناہ میں آ جاؤ۔ اور الفلق کا دوسرا معنی مفسرین نے بیان فرمایا کہ بیت فی جہنم، یہ جہنم کے اندر ایک کمرہ ہے، جب اس کو کھولا جائے گا تو سارے جہنم کی حالت پہلے سے بھی بہت تیز حدت میں آ جائے گی اور اس سے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ جس طرح کہ پورے قرآن مجید کے اندر نارے جہنم سے پناہ مانگی گئی ہے تو خاص اس جگہ سے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ اور ایک اور بڑا زبردست کہ الفلق، جس طریقے پر خلق بمعنی مخلوق، اسی طرح فلق بمعنی مفلوق۔ جب فلق بمعنی مفلوق ہوگا تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ کوئی بھی چیز جو دوسری چیز سے نکلی ہے، چاہے وہ صبح ہو، چاہے وہ رات ہو، چاہے وہ زمین پر پھیلنے والے حشرات الارض ہوں، یا انڈے سے نکلنے والی چیزیں ہوں، یا رحموں سے نکلنے والی چیزیں ہوں، یا بادلوں سے نکلنے والا پانی ہو، زمین سے نکلنے والی جڑی بوٹیاں ہوں، جو بھی ہوں، ان تمام کے شر سے بچانے والا اللہ ہے۔ جس طرح کہ مفتی صاحب نے ذکر کیا کہ ہم ان چیزوں کو گن نہیں سکتے، پھر ان کے نفع اور نقصان کو ہم جان نہیں سکتے، ہم اپنے آپ کو رب کے سپرد کر دیتے ہیں۔ یہاں پر ڈاکٹر صاحب میں ایک بات ذکر کرنا چاہتا ہوں جو میں نے بڑے باوثوق ذرائع سے پڑھی، مکتبہ شاملہ جو کہ آج کل ہر عالم کی دسترس میں ہوتا ہے، تو وہاں پر ایک انہوں نے کتابوں کا ایک پورا سیکٹر بنایا ہے الامرأۃ المسلمہ۔ تو وہاں پر میں نے ایک واقعہ پڑھا اور انہوں نے کہا جی یہ واقعہ حلفاً بیان کیا جاتا ہے کہ یورپین کسی ملک کے اندر ایک مسلمان خاتون رات کی تنہائی میں ریلوے اسٹیشن پہ ہے اور وہاں پر ایک شخص، اس کے ہاتھ میں پسٹل ہے، وہ اس کی طرف بڑھتا ہے، لیکن وہ عورت کی طرف آنے کے بعد پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ ریل گاڑی پر سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ گئی۔ اس کے بعد جو دوسری ریل گاڑی آئی تو اس سے پہلے اس نے ایک لڑکی کو شوٹ کر دیا کہ
کہ قصہ مختصر عدالت میں جب کیس لگا تو وہ لڑکی جو بچ گئی تھی اس نے اس کو کہا کہ ظالم میں بھی تو تیرے ہتھے چڑھ گئی تھی، تو نے مجھے قتل کیوں نہیں کیا، اس کو کیوں قتل کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے تجھے قتل کرنے کا پورا ارادہ کیا تھا، لیکن جب میں تیرے قریب آتا تھا تو ڈراؤنی چیزیں مجھے پیچھے ہٹا دیتی، اب تو بتا کہ وہ کیا چیز تیرے پاس تھی؟ تو جج نے بھی یہ پوچھا تو اس خاتون، اس جوان بچی نے یہ کہا کہ میرے والدین نے مجھے قرآن کی چند صورتیں یاد کروائی ہوئی تھیں، ان میں سے یہ معوذتین بھی تھیں، میں ان کو کثرت سے پڑھتی رہی، اللہ کریم نے ان کی وجہ سے مجھے تمہارے شر سے بچا لیا۔ اللہ اس سے میں یہ پیغام سب سننے والوں کو دینا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو ان معوذتین کی تلاوت کا پابند رکھیں، صبح کے وقت بھی، شام کے وقت بھی، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن مجید ہمیں دیا، یہ جہاں ہمارے لیے ہدایت ہے وہاں پر ہمارے دکھوں کے لیے شفا اور دکھوں کا مداوا بھی ہے۔ آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا من شر ما خلق، لفظ ما یہ عموم پر دلالت کرتا ہے کہ خالق کائنات نے جو بھی چیز پیدا فرمائی اس کے شر سے بچنے کی وہی صورت ہے کہ خالق کائنات ہمیں اپنی پناہ میں لے لے اور ہم اس کی پناہ میں آ جائیں۔ جب من شر ما خلق کے اندر ساری چیزیں آ گئی تھیں جن کے شر سے ہم نے بچنا تھا، لیکن آگے خاص طور پر 3 چیزوں کا ذکر کیا کہ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ۔ تو اب یہاں ان 3 چیزوں کا بعد میں الگ طور پر جو ذکر کیا گیا، اس کو قرآن مجید چونکہ فصاحت و بلاغت کا ایک جو مرتبہ اور مقام رکھتا ہے تو حد اعجاز کو جو پہنچا ہوا تو اس کے قریب تک تو کسی کا کلام ہی نہیں، تو اس کو کہتے ہیں تخصیص بعد تعمیم، یعنی پہلے ایک چیز کو عموماً ذکر کیا، پھر اس عام میں سے چند افراد کو خاص طور پر ذکر کیا، چونکہ نفاسات، غاسق اور حاسد ان کا جو شر ہے وہ خطرناک بھی ہے اور مخفی بھی ہے، انسان ان کے شر کو اتنی جلدی ان پر آگاہ نہیں ہو سکتا، تو ان کے شر کا اللہ نے ذکر خاص طور پر کیا کہ تم اگرچہ سب چیزوں کے شر سے میری پناہ مانگو لیکن ان کے شر سے خاص طور پر میری پناہ مانگو۔ یہ 3 چیزیں ہیں، یہ 3 کیٹیگرائی، جی بالکل، یہ ذرا جی ان میں سے پہلی چیز ہے کہ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ۔ یہاں پر نفاسات کا ایک معنی تو ہے کہ پھونکے مارنا، یہ ذکر کیا گیا کہ لبید کی جو بیٹیاں تھیں تو وہ گریں مار مار کر اس میں پھونکے مارتی تھیں، عقد کا معنی گریں، لیکن ایک اور معنی مفسرین نے بڑا زبردست ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ نفاسات فی العقد، جس طرح کہ ہماری اردو میں کہا جاتا ہے تو نے فلاں کے کان میں پھونک ماری کہ اس نے میرے خلاف یہ حرکت کرنا شروع کر دی، اس سے مراد ہوتی ہے چغلیاں کرنا۔ اور عقد کو اگر دیکھا جائے تو عقد انامل سے ہم اس کو ماخوذ اگر مانیں تو یہ ایگریمنٹ اور معاملات کو کہتے ہیں، جس طرح کہ نکاح ہے یا کوئی بھی کاروبار ہے تو وہاں پر کچھ لوگ چغلیاں کرتے ہوئے 2 شخصوں کے درمیان جدائی ڈال دیتے ہیں، اور ہمارے منہ پر جب کوئی ہمارے فریق کی چغلی کر رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو اپنا مخلص سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں در پردہ وہ ہمارا دشمن ہوتا ہے۔ تو وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ اور النفاسات کا لفظ مؤنث ذکر کیا گیا، اس سے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ یہ عورتوں والا کام ہے، یہ مردوں والا کام نہیں چغلیاں کرنا، کیونکہ زیادہ تر عورتیں جس طرح میں دوبارہ اس پر آپ سے ذرا تفصیل سے بات کروں گا، یہ اہم بات ہے اور ہماری سوسائٹی جو ہے اس میں بہت بری طرح پھنسی ہوئی ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اور جو مفتی صاحب نے، چشتی صاحب نے جہاں پہ بات چھوڑی اس پر بھی آپ اور اضافہ کرنا چاہیں اور اپنی طبیعت کے مطابق جو آج کے موضوع اور مضمون ہے۔ میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ذیشان اور آپ کا عمل مبارک، اس کے بعد میں اگلی بات کروں گا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، رسول اللہ علیہ السلام جب بھی سفر فرماتے اور کسی منزل پر جلوہ گر ہوتے تو آپ وہاں ارشاد فرماتے، یا اردو ربی و ربک اللہ، اے زمین میرا رب اور تیرا رب اللہ ہے، اعوذ باللہ من شرک، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں تیری شرارت سے اور تیرے نقصان سے، ومن شر ما فیک، اور اس چیز سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو شرارت اور جو نقصان تیرے اندر ہے اور جو تجھ سے نکلتا ہے۔ میں اب پوری حدیث نہیں پڑھتا، آخر میں جاتا ہوں، اور میرے آقا یہ بھی دعا کرتے تھے، وَمِن شَرِّ سَاكِنِ الْبَلَدِ، جو اس شہر میں رہتے ہیں اللہ اللہ ان کے رہنے والوں کے شر سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب، یہ معوذتین کے موضوع کے عنوان پر میں اپنے ناظرین کو رسول اللہ کا یہ عمل بتا رہا ہوں، آپ جہاں رہتے ہیں وہاں رہنے والوں کے شر سے پناہ مانگنا، یہ بھی سنت ہے رسول اللہ علیہ السلام کی، اور اس جگہ سے
کہ شر سے پناہ مانگنا یہ بھی سنت ہے رسول اللہ علیہ اور السلام۔ دراصل مفتی صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شاید ہماری تعلیم اور تربیت کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے، سارا کچھ نبی پاک علیہ السلام ہماری تعلیم اور تربیت کے لیے کیا ہے۔ کالر ہیں ان سے بات کر لیں پھر آپ سے مزید گفتگو کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ جی فیصل صاحب السلام علیکم، خوش آمدید آپ کو۔ وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ سر۔ میرے دو سوال ہیں، اگر جناب۔ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا۔ ایک تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ سورہ فلق جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو نازل ہوئی تھی تو یہ جادو کے سلسلے میں تھی، جی تو اگر آج کے انسان پہ، جو ہم جیسے انسانوں پہ اگر کوئی جادو کرتا ہے یا کرواتا ہے، کسی سے خبر مل جاتی ہے تو سر ہم اس کو صرف خود پڑھیں تو اثر ختم ہو جائے گا، یا کہ کسی سے پڑھوائیں، یا کسی جیسے ابھی آپ نے فرمایا تھا آپ میرا خیال، اچھا دوسرا سوال بھی آپ کر لیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جس درد مندی کے ساتھ اپنی ذات کے لیے میں خود پڑھ سکتا ہوں، شاید کوئی دوسرا اس دل سوزی کے ساتھ پڑھ نہ سکے۔ ہمیں خود بھی تو اپنے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ ہمارا معمول بن گیا، ہم کہتے ہیں کہ جی بچے منگوا لیں اور میں اپنے والدہ کی ایصال ثواب کے لیے دوسرا سوال بھی دے دیں۔ جی پھر انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ سر اس میں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، گزارش یہ تھی ابھی آپ نے کہا نا کہ وہ ہستیاں چھپ گئی ہیں یا ہے ہی نہیں ہے جن سے جا کے مطلب بیٹھ کے بات کر سکیں، وہ اور بات ہے۔ یہ جو سورہ فلق اور سورہ ناس ہے یہ تو ہم خود پڑھ کے اپنے آپ پر دم کر سکتے ہیں۔ آپ دوسرا سوال کر لیں پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ سوال سر اس ٹاپک سے ذرا ہٹ کے ہے کہ اگر جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابی کہا جاتا ہے، جی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے خواب میں آ کے اس کو ملتے ہیں، جی اس سے کلام کرتے ہیں، جی تو سر وہ ایک صحبت تو ہوگی نا سر وہاں بھی؟ جی جی ایک اور اس پر بھی بات کریں گے کہ یہ جو صحبت ہے یہ کس سطح کی ہے، اس کے اندر فیض کے کون سے جو عنوانات ہیں وہ موجود ہیں۔ ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ، ڈاکٹر محمد حسین صاحب تلا گنگ سے، آپ کو خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ بخاری صاحب آپ کو اور تمام ٹیم کو میری طرف سے سلام ہو۔ جی آپ کو بھی سلام جی۔ کیمرے کے پیچھے ہیں ان کو بھی بہت زیادہ سلام ہو جی ان کو بہت زیادہ سلام جی۔ اصل تو یہ جو آپ کو نور ظہور نظر آتا ہے نا، اس میں رول زیادہ ان کا ہوتا ہے۔ ہاں جی، آپ میری طرف سے جناب میرا سوال یہ ہے جناب کہ یہ جو جادو ٹونا ہوتا ہے جی، اس میں اور نفسیاتی امراض میں کیا فرق ہے؟ جادو ٹونے میں اور نفسیاتی امراض میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ایک اور کالر ہیں جی ہمارے ساتھ، السلام علیکم، ساجد صاحب کوٹ مومن سندھ سے، آپ کو خوش آمدید۔ السلام جی، رضا طاہر جی، السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی، آپ فرمائیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی۔ میرے والد صاحب کی عمر ہے 81-82 سال تقریباً، جناب تو وہ اب اس کا اپنا فدیہ کتنا بنتا ہے؟ روزہ نہیں رکھ پاتے تو فدیہ کتنا بنتا ہے، یہ بھی ہم پوچھیں گے۔ آج ہمارے ساتھ بہت وقی علمی شخصیات موجود ہیں اور بڑے پختہ یہ دینی درسیات کے آدمی ہیں دونوں، اور بڑا زبردست اپنا اسلوب بیان بھی رکھتے ہیں۔ ان سے آج کے اس موضوع پر بھی اور یہ جو پیش آمدہ سوال ہیں ان پر بھی بات کریں گے۔ یہاں وقت ہے ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو آج کے موضوع کے حوالے سے مزید گفتگو ہوگی۔ نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ آج ہم جو ہمارا موضوع ہے وہ ہماری عملی زندگی اور نجی زندگی اور معاشرتی زندگی سے اس کا بہت گہرا ربط اور تعلق ہے۔ اور ناظرین آج میں جب آ رہا تھا تو میرے دل میں یہ بھی خیال تھا کہ میں یہ اس سمر پر بھی یہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ ایک زندگی کا معمولی سا حادثہ جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں کس قدر تبدیلی لے آتا ہے۔ کل جو طیارہ حادثہ ہوا اور اس میں جو قیمتی جانیں ضائع ہوئیں اس پر ہمارے دل دکھی ہیں، پوری قوم اس پر آزردہ ہے۔ اور میں جہاں جس سوسائٹی میں رہتا ہوں اس ہماری لین سے کچھ دو ایک گھر ایسے ہیں جو اس سے متاثر ہوئے، اور میں ہم سب ماہ رمضان المبارک کی ان سعید ساعتوں میں ان کے لیے دعا گو ہیں، اور اس ملک اور اس قریے اور اس خطے میں رہنے والے ہر فرد کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ زندگی کی بے ثباتی کا آپ اس سے بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو
عید کی خوشیاں منانے اپنی فیملی کی طرف جا رہے تھے، وہ گھر جو ان کی آمد کے لیے دیدہ و دل فرش راہ کیے ہوئے تھے، وہاں ان کے پہنچنے کی بجائے ان کی لاشیں پہنچیں، اور پھر یہ زندگی ہے کہ نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ ہمیں ہر لمحہ اور ہر ساتھ اور ہر گھڑی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو ایک تو مضبوط رکھنا چاہیے، دوسرا اپنے لیے اور اپنے جو لوگ جن کے ساتھ جو آپ کے ساتھ وابستہ ہیں اور جن کے ساتھ آپ وابستہ ہیں ان کے لیے ہمیشہ خیر کے جذبے ان کو پروان چڑھانا چاہیے۔ میں دعا گو ہوں ان سب لوگوں کے لیے، ہماری پوری ٹیم، کہ اللہ تعالیٰ ان کے پسماندگان اور ان کے گھروں میں آسودگی اور آسانیاں پیدا کرے، اور جو دنیا سے چلے گئے ان کے درجات بلند کرے۔ آج جو ابھی سوال آئے ہیں اس میں مفتی صاحب ایک تو کہ جو جادو اس میں اس سے بچنے کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنی چاہیے۔ آپ نے بڑی تفصیل سے اگرچہ اس پر بات کی، لیکن انہوں نے بطور خاص پوچھا کہ کیا خود پڑھنی چاہیے یا کسی سے پڑھوا کے دم کرنا چاہیے، ایک تو یہ بھی ہے، اور دوسرا اس میں کہ جادو ٹونا، اور پھر اس میں چونکہ بعض اوقات یہ بہت خفیف سا فرق آج آ گیا ہے کہ نفس ظاہر اس میں بہت سی چیزیں جو جادو کے اثرات ہوتے ہیں ان کو ہمارے جدید ماہر نفسیات وہ اپنے اس شعبے کی طرف لے کے جاتے ہیں، لیکن اصل تو چیزیں جو انسان کا بنیادی نقطہ نظر تو شفا کا ہوتا ہے، اس پر بھی آپ فرما دیں۔ اور تیسرا ایک اور کویسچن جو ہمارے پروڈیوسر صاحب نے ابھی بتایا کہ فیصل آباد سے ایک 20 سالہ بچی ہیں جو ظہر سے عشاء تک ان پر مختلف دورے کی کیفیت ہوتی ہے، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اور آج کے اس موضوع کے جلو میں ہی چونکہ ساری چیزیں ہیں تو آپ اس پر رہنمائی فرما دیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ میں ایک بات اس موضوع سے پہلے متعلق کر کے پھر آگے بڑھتا ہوں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ قرآن مجید اول سے آخر تک رحمت ہے، کتاب نور ہے، کتاب ہدایت ہے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا اس کو بھی پڑھنے سے پہلے تم میری پناہ مانگ لو، کہیں قرآن مجید کی تلاوت کے وقت بھی شیطان تم پر حملہ آور ہو کر بجائے قرآن سے ہدایت پانے کے تمہیں کسی اور طرف لے جائے۔ اور یہ جو موجودہ صورتیں ہیں قل اعوذ برب الفلق جن پہ ہم بات کر رہے ہیں، اس میں بھی رب کی پناہ مانگی گئی ہے۔ تو مجھے یہاں سے نقطہ یہ سمجھ آتا ہے، اگر انسان شیاطین کے شر سے اور نقصانات سے بچنا چاہتا ہے، اس کو 24 گھنٹے اپنے آپ کو مجبور سمجھ کر، رب کو قادر سمجھ کر اپنے آپ کو اس کی پناہ میں رکھنی چاہیے، اور جب پناہ مانگے گا تو 24 گھنٹے بندے کا رب سے تعلق بھی ہوگا، تو یہ پناہ مانگنے کے بہانے بندے کا رب سے تعلق بھی مضبوط ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے ڈاکٹر صاحب، ہمارے عام سامعین کے ذہن میں کہیں غلط فہمی نہ ہو کہ یہودیوں نے نبی پاک علیہ السلام پر جادو کیا اور پھر جادو کے یہ اثرات ہوئے وہ ہوئے۔ جادو کے وہ اثرات جو رسول اللہ کی شان کے لائق نہیں وہ آپ پر نہیں ہوئے، یقیناً۔ مگر اگر وہ یہ چاہتے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام فریضہ رسالت ادا کرنے میں ان کے کوئی دماغی معاملات ایسے ہوں، بات کرنے کے ایسے ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے محبوب لوگوں کے شر سے آپ کا رب آپ کو محفوظ رکھے گا۔ جادو کا وہ اثر نہیں ہوا۔ ہاں، طبیعت پر بوجھ کا آ جانا اور پھر ان صورتوں کا اترنا، یہ اصل میں رسول اللہ علیہ السلام کے وسیلہ پاک سے جادو کا یہ علاج مصطفیٰ کا لنگر بن کے امت کو نصیب ہوا۔ سبحان اللہ۔ یہ بات اس لیے بھی کلیئر کرنا ضروری ہے، ہمارے ہر طرح کے لوگ سننے والے ہوتے ہیں اور پھر وہ اس طرح سنتے ہیں۔ اچھا، آج کل کا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جادو تو حقیقت ہی نہیں ہے، یہ بڑا ظلم ہے۔ جادو حقیقت نہیں ہے تو جادو کے توڑ کے لیے یہ آیتیں کیوں اتری ہیں؟ پھر رسول اللہ علیہ السلام کی ذات پر جادو ہوا تو اس کا انکار کر دینا بڑی بے وقوفی ہے۔ اچھا، آپ نے بالکل ابھی صحیح کہا ہے، کچھ لوگ ان جادو والے معاملات کو نفسیات کی طرف لے جاتے ہیں۔ اب جادو اور نفسیات میں فرق کیا ہے؟ وہم میں مبتلا ہونا یہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے، جادو کا ہونا یہ اور چیز ہے۔ مفتی صاحب یہ دونوں چیزیں ہی ہیں، ادھر والی ادھر بھی جا رہی ہیں، کچھ ادھر والی ادھر بھی آ رہی ہیں، اور ہر بات میں جادو بتا دیا جاتا ہے۔ تو اس کا بہترین طریقہ اچھا، میں معافی چاہتا ہوں، ایک بعض اوقات ہم کسی عامل کے پاس جاتے ہیں، ہم اس سے سننا بھی یہی چاہتے ہیں کہ جی تمہارے تو بڑا جادو ہو گیا۔ اگر وہ یہ کہہ دے کہ جادو نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں، اس نے توجہ نہیں کی، آگے یعنی یہ توجہ نہیں کی یا یہ نہیں، یہ ایسے ہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اب تو مریض کا یہ شوق ہوتا ہے کہ ڈاکٹر میری پسند کی مرض مجھے بتائے، پسند کی مرض بتائے اور بہت اونچی مرض بتائے، بہت اونچی مرض بتائے جس پر بہت خرچ آئے اور پھر اس کے بعد وہ شفا یاب ہو۔ اور آپ دیکھ لیں جن ڈاکٹر کی فیسیں اچھی ہیں ان کو مریض بڑا خوش ہو کے دکھاتے ہیں، اور وہ اگر سٹیٹس سمبل ہے نا۔ ہاں جی، اور اگر کوئی یہ جو نسخے آج آپ نے بتائے ہیں
کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ان سے بڑھ کر تیر ہدف ہو ہی کوئی نہیں سکتے، ہم ان کو درخور اعتنا ہی نہیں سمجھتے۔ قرآن مجید کی شفا ہونے کے حوالے سے یہ تو قطعی طور پر قرآن کا حکم ہے۔ اب بندے کا یقین ہونا چاہیے، وہم ہو، نفسیات کا مسئلہ ہو یا جادو کا مسئلہ، یقین کامل کے ساتھ سورہ فاتحہ اور معوذتین پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، یقین کامل ہو۔ یہ صحیح جواب آپ نے دے دیا کہ یقین کامل کے ساتھ سورہ فاتحہ اور معوذتین پڑھیں۔ اسی سے یہ جو بچی جس پر کوئی شام کے وقت دورے کے اثرات ہیں اس کو بھی اللہ شفا دے گا، اور جو دیگر لوگ جادو وغیرہ میں مبتلا۔ ایک جو سوال یہ تھا کہ سورہ فلق اور ناس خود پڑھے یا کوئی پڑھ کر دم لیکن سورہ فلق اور ناس خود بھی پڑھ سکتا ہے، اور اگر کوئی بزرگ اللہ والا جو 24 گھنٹے جس کی زبان اللہ کے ذکر میں تر رہتی ہے، اگر ایسا کوئی میسر آ جائے وہ دم کرے تو قرآن مجید کے دم کے ساتھ ساتھ چونکہ اس کا گہرا رابطہ ہے قرآن سے، اس دم کا بھی فائدہ بہت ہوتا ہے۔ مفتی صاحب، وہ پرانا دور ہوتا تھا کہ مسجد میں جب ظہر اور عصر کی نماز کے بعد وہ بچیاں بچے اپنے چھوٹے بچوں کو لے کر کھڑے ہوتے تھے، مسجد سے باہر آتے تھے لوگ، پھر ان کو وہ دم کرتے تھے انہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی پاک زندگی میں صبح کی نماز کے ٹائم صحابیات بچوں کو بھیجتی تھی، بچے لے جاؤ اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے دم کرا لاؤ، اور پانی ساتھ لے جاتے، اور بعض بچے ایسا کرتے کہ نبی پاک کا ہاتھ مبارک اپنے پانی میں روک لیتے۔ اللہ، ٹھنڈک کے باوجود رسول اللہ علیہ السلام دل نہیں توڑتے تھے۔ ہماری جدید معاشرت نے بہت سی نعمتیں ہم سے چھین لی۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جہالت نے علم کا لبادہ اوڑھ لیا ہے۔ ہم باتیں جہالت نئی روشنی کے نام پر اندھیرے پھیل رہے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب ایک دلچسپ بات آپ کو سناؤں۔ میں ایک جگہ تقریر کرنے گیا تو بعد میں بیٹھا تو ایک بندہ مجھے کہتا ہے، جی میں بڑا پڑھا لکھا بندہ ہوں، میری سمجھ میں یہ نہیں آتا یہ بھلا نام چومنا کیا، یہ کوئی علم ہے؟ نام چومنا کیا؟ تو میں انہوں نے کہا کہ آپ نے جو علم پڑھا ہے اس میں نام چومنے کی کوئی حیثیت نہ ہو، لیکن صدیق اکبر نے حضور سے پڑھا تھا، ان کے ہاں نام چومنے کی اہمیت تھی تو نام چوما تھا، اور رسول اللہ نے بشارت دی تھی۔ اسی طرح ایک بڑی عجیب بات ہے، میں آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ آج دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مختلف بزرگوں کی چوٹوں بندے چومتے ہیں، تو ایک پڑھا لکھا تو چوکھٹ چومنا یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی ادب کے اوپر سارے اعتراضات ہیں۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بھی وجود عشق تھا بندہ، انہوں نے کہا تھا کہ بوسا زن بر آستانے کاملے کیمیاں پیدا کن از مشتے گلے۔ انہوں نے کہا کہ چکر شکر میں نہ پڑو، کسی کامل کی چوکھٹ نظر آئے چوم لو، مٹی سے سونا بن جائے۔ واہ واہ واہ، چشتی صاحب، یہ بھی چشتی صاحب ہیں اور آپ بھی چشتی صاحب ہیں۔ ایک تو سوال تھا کہ روزے کا فدیہ، انہوں نے کہا کہ میرے والد ضعیف ہیں، 80 سال سے زیادہ عمر ہے، ان کا روزہ نہیں رکھ سکتے، اس کا فدیہ کیا ہے؟ دوسرا، خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو تو کیا وہ شرف صحابیت سے بہرہ مند ہو سکتے ہیں؟ پہلے سوال کا جواب، اور تیسری یہ بھی عرض کر دوں کہ وقت بہت کم ہے، آپ آج کے موضوع کے حوالے سے جو بات کہنا چاہیں وہ بھی اپنی گفتگو میں سمیٹ لیں۔ تو فدیہ اور صدقہ فطر دونوں کی مقدار ایک ہی ہے۔ جو صدقہ فطر ہے، فطر کی مقدار ہے، وہی فدیہ ہے۔ تو فی روزے کا فدیہ 125 روپے کم از کم ہے۔ باقی اس کے علاوہ اگر کوئی کھجوروں کے حساب سے دینا چاہے، جو کے حوالے سے، کشمش منقع کے اعتبار سے دینا چاہے تو اس کی اپنی مرضی، لیکن کم از کم فی روزے کا فدیہ 125 روپے ہے۔ باقی یہ رہ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں کرنا، یا اس وقت ہم میں سے اللہ رب العزت جس مسلمان پر فضل و کرم فرمائے وہ جاگتی آنکھوں سے اس دور میں بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لے، یہ شرف بہت بڑا ہے۔ مر رآنی فقد رأى الحق، کہ جتنے مجھے دیکھا اتنے حقیقتاً مجھے ہی دیکھا، لیکن اس کو صحابی کا ہم عنوان نہیں دے سکتے، کیونکہ صحابی کا عنوان انہی کو دیا جا سکتا ہے جنہوں نے دور رسالت مآب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں ایمان کی حالت میں آپ کی صحبت پائی ہو۔ سبحان اللہ۔ باقی یہ رہ گیا کہ میں اس قرآن مجید کی آیات مبارکہ جو پہلی ہم سورہ فلق پڑھ رہے تھے تو اس کے آخر میں تھا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ حسد تو ہم عام انسانوں کی ایک فطرت میں شامل ہے۔ یہ تو انشاءاللہ العزیز جب بندے مسلمان جنت میں جانے لگیں گے تو وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورٍ مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا، کہ اسی وقت ہی یہ تمام کینے نکل جائیں گے اور بھائی بھائی بن کر تو اندر داخل ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے تک تو جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ دعوت و ارشاد کے منصب پر یہ سلسلہ تو چلا آ رہا ہے، لیکن اذا حسد اللہ نے بتایا کہ بھئی حسد موجود ہے، وہ اتنا مضر نہیں معاشرے میں،
اذا حسد، جب اس حسد کا اظہار کیا جائے، اس حسد کے تقاضوں پر عمل کیا جائے کہ بندہ کوئی ایسی آگے کاروائی کرے جس کے نتیجے میں وہاں پر اگلا بندہ اس نعمت سے محروم ہو جائے۔ لیکن اس کے برعکس اگر انسان دوسرے کی نعمت پر خوش ہو تو اس پر کیا ملتا ہے؟ جس طرح کہ آپ نے وہ ذکر کیا تھا کہ حسد سے بچنے کی صورت کیا ہے، جب انسان اپنی آخرت پر نظر ڈالے کہ میں ان چیزوں سے بچوں گا تو مجھے اس کے اگینسٹ اور بدلے میں کیا ملے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غالباً یہ حدیث مبارکہ مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں مختلف اوقات میں مختلف پیرائی میں ارشاد فرمایا یہ جنتی ہے۔ میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ اس کے معمولات کا سارا مشاہدہ کر لوں، یہ کس بنا پر اور کون سے عمل کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جنتی ہونے کی بشارت لیتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں اس کے پاس چلا گیا، میں نے کہا بھائی میں تمہارا 3 دن مہمان ہوں۔ قصہ مختصر، حضرت انس ان کے پاس 3 دن مہمان بن کر رہے، سارا ان کو دیکھا لیکن وہی معمولات ہیں، لیکن صرف رات کے وقت وہ کروٹ جب بدلتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں۔ تیسرے دن کے بعد حضرت انس نے کہا کہ بھائی میں تو صرف یہ دیکھنے آیا تھا کہ کون سے عمل کی بنا پر تم جنتی ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ یار اور تو کوئی خاص عمل نہیں، لیکن جب سے میں مسلمان ہوا ہوں، جس مسلم پر اللہ کی کوئی نعمت دیکھتا ہوں تو میں دل و جان سے اس پر خوش ہوتا ہوں۔ اللہ حضرت انس نے جا کر یہ ساری رویداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ سرکار نے فرمایا اسی بنا پر تو میں دلوں کے حالات جانتا ہوں، اسی بنا پر تو میں اس کو جنتی کہہ رہا ہوں۔ تو ان چیزوں کو اگر دیکھا جائے، ان ترغیبات کو اور ان رغبتوں کو دیکھا جائے تو انسان اس عارضی دنیا کے اندر اس طرح کی چیزوں سے بچ سکتا ہے۔ تو اللہ کریم نے اس صورت مبارکہ کے بعد جو اگلی صورت مبارکہ وہ قل اعوذ برب الناس جو ذکر کی گئی، تو غالباً آج ہمارے عنوان کے اندر وہ بھی اور غالباً آپ کے آج کے عنوان میں اگرچہ وہ شامل ہے، لیکن ناظرین مجھے ہمارا جو کلچر سوسائٹی معاشرت ہے وہ یہی ہے کہ کہتے ہیں کہ عید 29 کی ہونی چاہیے اور 29 کی عید ہمیں زیادہ اچھی لگتی ہے، اور آج 29 رمضان ہے۔ لیکن میرا جو وثوق ہے، خیال ہے شاید اللہ تعالیٰ ہمیں ایک روزہ اور عطا کرے گا، اور پھر کل اگر پھر یہ دوبارہ اسی طرح محفل سجی تو ہم جو سورہ ناس ہے اس پر بھی بات کریں گے، اس کے جو فیوز و برکات اور اس کے اندر جو ہمارے لیے اسلوب حیات اور طرز زیست جس کا اس آخری سورہ کے اندر جو اہتمام ہے اس سے بھی ہم اکتساب فیض کریں گے، اکتساب علم کریں گے، اور جانیں گے کہ ہمیں عملی زندگی میں کس طرح مختلف جو تنگ نائے ہیں ان سے گزرنا چاہیے۔ ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں آج کے پروگرام کے حوالے سے۔ رب 29 روزے رکھوا کے 30 کا ثواب دے، ہم ویسے ہی خیرات لینے والے ہیں، وہ 30 رکھوائے، ہم 30 کے لیے بھی حاضر ہیں۔ میں آج کے پروگرام کی وساطت سے حکومت پاکستان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ عید کے موقع پر جو رنگ میں بھنگ ڈالنے کی کوشش، یہ ٹھیک ہے، آپ جب ظاہر ہے اس کے لیے جو معتبر ادارے موجود ہیں، جو معتبر ادارے اس میں موجود ہیں، وہ اپنی اپنی جگہ پر کام کر رہے ہیں، اور ہر ادارہ جو ہے اس کی ایک اپنی ذمہ داری ہے، اور اس ادارے نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے، اور جو اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ٹیکنیکل ادارے موجود ہیں، اور میں مفتی صاحب کی بات ہے تو اس پر میں شیئر کر لیتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو ہمارے موسمیات کی جو کیلکولیشن ہوتی ہے وہ اتنی ایگزیکٹ ہوتی ہے، اور وہ پاکستان پورے میں 100 سے زیادہ ان کی رصد گاہیں آبزرویٹریز وہ موجود ہوتی ہیں، اور انہوں نے اپنی کیلکولیشن دی ہوئی ہوتی ہے، اور جس کے مطابق یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں تقریباً قریب محسوس ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اسی کے تناظر میں بھی بہت احتیاط سے اگرچہ یہ بات کر رہا ہوں کہ کل امید ہے یہ ہماری محفل دوبارہ اگر سجی اور سجے گی تو پھر ہم جو اس آج کے موضوع کے حوالے سے باقی ماندہ چیزیں ہیں ان پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے، لیکن بہرحال چونکہ ہر چیز کا امکان موجود ہوتا ہے، اس لیے میں آج رسمی طور پر اپنے اس پوری ٹیم جو ہماری پروڈکشن ٹیم ہے، اس کا جو ریسرچ ٹیم ہے، اس کا جو ہمارا ورکنگ گروپ تھا نور قرآن کا، ان تمام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور جیسا ہمارے کالر نے کہا تھا کہ وہ لوگ جو اس کیمرے کے پیچھے ہوتے ہیں، اس سکرین کے پیچھے، سکرین پہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں جو آپ تک پہنچ رہی ہوتی ہیں اس میں بہت سے لوگوں کا رول ہوتا ہے، اور اس پورے 1 ماہ کے اندر جو اسکالر جو علماء مختلف موضوعات پر یہاں تشریف لائے اور انہوں نے جس وقیع انداز میں موضوعات پر گفتگو کی، وہ سارے لائق تحسین ہیں، لائق محبت ہیں، لائق صد مبارکباد ہیں۔ اور اس ٹرانسمیشن جو نور قرآن کی تھی، اس میں ایک انٹیگریٹڈ سوسائٹی کا جو تصور پیش کیا گیا کہ ایک مربوط نظام زندگی کہ والد کا کیا حق ہے، بیٹے کا کیا حق ہے، بیوی کا کیا حق ہے، بہن کا کیا حق ہے، ماں کا کیا حق ہے، استاد کا کیا حق ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر جو ابتدا کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے بندوں کے ذمے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حق ہے ان کے امتیوں کے ذمے، اہل بیت اطہار، صحابہ اکرام، علماء، صلحاء. تو یہ ایک خوبصورت موضوعات کا پیکج اس ماہ رمضان المبارک کے اس نور قرآن میں تیار کیا گیا، اور پھر آخری عشرے میں بطور خاص قرآن پاک کی جو مختلف صورتیں ہیں ان سے اکتساب فیض کیا گیا. اور مربوط سوسائٹی وہی ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ کے اندر اقبال نے کہا تھا کہ ادخلوا فی السلم کافہ. یہ بات نہیں ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ مذہب میرا نجی معاملہ ہے، میں اپنی نجی زندگی میں جتنی مرضی کرپشن کروں اور معاشرے میں جتنا مرضی صالح بن کے پیش آؤں. نہیں، جو پاکیزگی نجی زندگی میں ہوگی اسی کا عکس آپ کی معاشرتی زندگی میں نظر آئے گا، اور جو پاکیزگی آپ کی معاشرتی زندگی میں ہوگی اسی سے آراستہ آپ کی نجی زندگی ہوگی. آپ دین میں داخل ہوں گے تو پورے کے پورے داخل ہوں گے. اس سارے پیکج کو ان موضوعات کے تناظر میں ہم نے دیکھا پڑھا. ہم دنیا کی کسی اور معاشرت، کسی اور دین اور کسی اور کلچر کی طرح ہمارا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اگر آپ کوئی آدمی دیندار ہونا چاہتا ہے تو وہ دنیا سے کٹ کے کوئی ربی بن جائے اور کوئی نن بن جائے اور کوئی اور روپ اختیار کر لے. نہیں، آپ کو ایک بہترین معاشرت میں دنیا کے سامنے سوسائٹی کے اندر ایک بہترین رول اور کردار کے اندر آنا ہے، سروائیو کرنا ہے، سرگرم عمل ہونا ہے، اور تاکہ لوگ آپ کی زندگی کو دیکھ کر وہ نمونہ اخذ کر سکیں جو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، جو دین چاہتا تھا اور جو ہماری شریعت چاہتی تھی. میں بارے دیگر تمام احباب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، آج کے اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، آج کا وظیفہ پرامن سفر کی دعا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. اگر کوئی شخص سفر پر روانہ ہونے سے قبل سورہ زخرف کی آیت نمبر 13 اور 14 3 بار پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے سفر کو ہر قسم کے خطرات سے محفوظ رکھے گا. قاری علی سلطانی صاحب. حق کی تجلیوں سے معمور ہے خدائی، حق کی تجلیوں سے معمور ہے خدائی، کثرت میں ہو رہی ہے وحدت کی رونمائی، حق کی تجلیوں سے. تیرا ہی جلوہ رخ ہے زندگی کا حاصل، تیرا ہی جلوہ رخ ہے زندگی کا حاصل، اے جان جان تجلی تو نے یہ کیا دکھائی، اے جان جان تجلی تو نے یہ کیا دکھائی، حق کی تجلیوں سے. نور احد بشکل احمد ہوا منور،
کیا خوب پردہ داری، کیا شان